حیض کے مسائل جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ ان پر بہت سے مسائل کا دار و مدار ہے۔ حیض کے مختلف رنگ بھی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ سیاہ، سرخ، گدلا، مٹیالہ، زرد وغیرہ۔ اور اگر کسی نے پہلے دنوں میں عورت سے ہم بستریاں جمع کر لیا حیض کے دوران یا تو اس پر 1 دینار، اور اگر کسی نے آخری دنوں میں اس سے ہم بستریاں جمع کر لیا تو اس پر آدھا دینار صدقہ کرنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عورت بالغہ ہو جاتی ہے تو پھر قدرتی طور پر اس میں خون زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ جب حمل اس کو ہو، حمل کا زمانہ ہو تو وہی خون جو ہے بچے کی خوراک بن سکے، اور جب دودھ پلانے کا زمانہ ہو تو پھر وہی خون دودھ میں تبدیل ہو سکے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر عورت حاملہ بھی نہ ہو اور دودھ پلانے کا زمانہ بھی نہ ہو بلکہ اس کو ہر مہینے عادت کے مطابق خون آتا ہو تو اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور حیض وہ خون ہوتا ہے جو بالغہ کا رحم اگلے مقام سے باہر پھینکتا ہے۔ حیض کے مسائل جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ ان پر بہت سے مسائل کا دار و مدار ہے، جیسے دیکھیں نا، عدت، طلاق، جمع کا جائز ناجائز ہونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مسجد میں جانا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ حیض کی جو کم مدت بتائی گئی ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہے وہ 10 دن ہے۔ اور اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آتا ہے اور ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے تو پھر اس کو خون آ گیا تو اب یہ جو ہے اس کا حیض ہی ہوگا، کیونکہ ابھی مدت 10 دن سے پہلے اسے خون آیا تو اس کا حیض ہی ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ حیض شروع ہوا اور 10 دن اس کو آیا تو اس کا 10 دن ہی حیض ہوگا۔ اور اگر اس کو پہلے حیض آ چکا ہے اور اس کی عادت تو 10 دن سے کم کی تھی، اب جتنے دن زیادہ آیا وہ اس کا کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا۔ جتنے دن اس کی عادت تھی، جتنا وہ خون آیا وہ اس کا حیض ہوگا، اور جتنے دن اس کو زیادہ آیا وہ اس کا استحاضہ ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت 3 دن سے کسی کو کم خون آتا ہے، 3 دن سے کسی کو کم خون آتا ہے، 15 دن پاک رہی اور 15 دن بھی نہ ہوئے تو پھر اس کو خون آ گیا، 3 دن سے کم آیا، تو نہ پہلے والا حیض ہے اور نہ بعد والا حیض ہے۔ اب یہ کہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ حیض آنے کی جو مدت ہے وہ 9 سال ہے۔ اس عمر کی عورت کو سن ایاز کہا جاتا ہے، اور حیض ختم ہونے کی جو مدت ہے وہ 55 سال ہے، اور اس عمر کی عورت کو عائشہ کہا جاتا ہے۔ حیض کے مختلف رنگ بھی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ سیاہ، سرخ، گدلا، مٹیالہ، زرد وغیرہ۔ اس کے علاوہ عورتوں کو سفید رنگ کی رطوبت بھی آتی ہے، وہ حیض میں شامل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو حیض کے کسی کو حمل ہوا اور اس کو حیض آ گیا تو اب اس کا وہ حیض نہیں ہوگا، کیونکہ جب کسی عورت کو حمل ہوتا ہے تو پھر اس کا رحم جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو لہٰذا حمل کے دوران اگر کسی کو حیض آ جائے، خون وغیرہ لگ جائے تو لہٰذا وہ اس کا حیض نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاضہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی عورت کی حیض کے دوران کسی کی عادت ہی مقرر نہیں ہے، کیونکہ حیض ہوتا ہے عادت پہ۔ اور اگر کوئی عورت کہتے کہ میری عادت ہی نہیں ہے، مجھے کبھی 4 دن، کبھی 5 دن، کبھی 6 دن عادت مقرر نہیں ہے، تو پھر وہ 7 دن حیض کے مقرر کر لے اور باقی دن جو ہیں وہ استحاضہ کے وہ شمار کر لے گی۔ اور اگر کسی کو پہلی مرتبہ اس کو حیض آیا، پھر وہ مہینوں ہی رہا، سالوں سال رہا، تو اب وہ کیا کرے گی؟ 10 دن وہ حیض کے شمار کرے گی اور جو 20 دن ہے وہ پاکی کے شمار کرے گی۔
बाकी वो उसकी आदत के मुताबिक है। मतलब अगर वो उसको एक बार हैज आया और उसके बाद सालों साल उसको हैज आया ही नहीं, महीनों उसको हैज आया ही नहीं, तो बाकी जितना भी दिन या वक्त गया वो उसका पाकी में ही गुजरेगा। इसके अलावा औरत को एक निफास का खून भी आता है, और ये वो खून होता है जो बच्चे की पैदाइश के बाद आता है, उसको निफास का खून कहा जाता है। निफास की जो कम मुद्दत है वो तो नहीं बताई गई, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत बताई गई है वो 40 दिन है। और अगर किसी का पहली बार बच्चा पैदा हुआ और उसको 40 दिन ही खून आया तो वो 40 दिन ही उसके निफास के होंगे। और अगर किसी का पहले बच्चा पैदा हुआ और 30 दिन के मुताबिक उसको खून आया, लेकिन उससे अगली बार उसको 45 दिन का खून आ रहा है, तो लिहाजा 30 दिन उसके निफास के होंगे और जो 15 दिन होंगे वो उसके इस्तिहाजा के होंगे। इसके अलावा अगर किसी का हमल जो है वो साकित हो जाता है, तो बच्चे के पाँव हाथ वगैरह बन चुके हैं, तो आने वाला जो खून होगा वो निफास का ही खून होगा। इसके अलावा अगर किसी को निफास के यानी 40 दिन के अंदर अंदर यानी 15 दिन के दरमियान या 40 दिन से पहले पहले कभी खून आता है और कभी खून रुक जाता है, तो वो 40 दिन के अंदर अंदर निफास ही उसको शुमार किया जाएगा। इसके अलावा निफास वाली औरतों, बास लोगों का ये ज़हन होता है, वो कहते हैं, उनका एक ज़हन है कि इनके बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वो कहते हैं कि इनके बर्तनों को इस्तेमाल नाजायज समझते हैं। कहते हैं इनके बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना, इनके साथ खाना पीना भी वो दुरुस्त नहीं समझते। तो ये सब हिंदुओं की रस्मी, ये सब जहालत है। इसके अलावा औरतों के ज़हन में ये भी होता है कि ये चिल्ला जी 40 दिन का होता है, 40 दिन पूरे होंगे तो 40 दिन तक उन्होंने अपनी इबादत को रोक के रखती हैं, तो ये भी गलत है। चिल्ला मतलब निफास कहते हैं, जो ही निफास का खून खत्म हो जाए, निफास का खून बंद हो जाए, तो वो गुस्ल करके अपनी इबादत को वो शुरू कर सकती है। यानी जो ही निफास का खून बंद हो, जो ही हैज का खून बंद हो, उसी वक्त वो गुस्ल करके तो अपनी इबादत का जो है ना वो आगाज कर सकती है। हैज और निफास में कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम नहीं कर सकते, कुछ ऐसी इबादत हैं जिनका करना हराम है, नाजायज है हैज़ो निफास की हालत में। हैज़ो निफास में अल्लाह तबारक तआला ने औरत को नमाज माफ की है, यानी हैज़ो निफास की औरत, जो हैज़ो निफास में जो औरत है वो नमाज नहीं पढ़ेगी। हैज़ो निफास वाली औरत जो है उस पर रोजा रखना हराम है, वो रोजा नहीं रख सकती। अगर रमजान शरीफ में उसने रोजा रखा और हैज़ो निफास का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर उस दिन का रोजा टूट जाएगा, लेकिन बाद में उसकी कज़ा करेगी। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगले रमजान के आने से पहले पहले पिछले रमजान के जो उज़ल वाले रोजे थे वो उनको रख लेना उसके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर हैज़ो निफास वाली औरत ने मतलब उसने रोजा रखा और हैज़ो निफास शुरू हो गया तो फिर उस दिन का रोजा टूट जाएगा। अगर वो रोजा फर्ज है तो उसकी कज़ा भी फर्ज होगी, और अगर रोजा नफली रखा था तो उसकी कज़ा वाजिब होगी। और अगर रमजान में यानी उसने 10 दिन उसको हैज आया तो 10 दिन ही वो उसका हैज ही शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर वो 10 दिन से पहले पाक हो जाती है, 10 दिन से पहले वो हैज से फारिग हो जाती है, तो फिर वो गुस्ल करके कपड़े पहन के तो अपना मतलब इतना टाइम वक्त है तो फिर वो रोजा रख सकती है। और अगर वक्त तंग है तो फिर वो क्या करेगी, नियत करेगी, रोजा रखेगी और सुबह होने से पहले जो है वो गुस्ल कर लेगी। हैज़ो निफास वाली जो औरत है वो कुरान पाक को छू नहीं सकती, कुरान पाक को पढ़ नहीं सकती। कुरान पाक को अगर छूना हो तो फिर कुरान पाक का जो गुलाफ है उसके साथ उसको पकड़ना दुरुस्त है। और इसी तरह हम अगर किसी आयत पे कुरान मजीद की तिलावत लिखी है या किसी दिरहम दिनार पे लिखी है, दिरहम दिनार, उसका भी हुक्म यही है। और याद रहे कि कुरान पाक का गुलाफ से मुराद ये है कि अलग तौर पे कपड़ा हो। इसको हम कुरान को इस हालत में पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन अगर एक मौलिमा हो, पढ़ाने वाली हो, तो वो हिजे देकर यानी सांस को तोड़ तोड़ के पढ़ना जो है वो उसके लिए दुरुस्त है। इसके अलावा जो हैज़ो निफास वाली औरत है वो खाने काबे का तवाफ भी नहीं कर सकती। और अगर किसी औरत ने तवाफ वदा नहीं किया और उसका हैज शुरू हो गया
تو اب اس پر طواف کرنا واجب نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ مسجد کے باہر ٹھہرے گی اور خانہ کعبے کو حسد بھری نگاہ سے دیکھے گی اور دعا پڑھتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو جائے گی. اب حیض و نفاس میں وہ مسجد میں جا نہیں سکتی، خانہ کعبے کا وہ طواف کر نہیں سکتی، تو اب وہ لیکن باقی افعال کو وہ سر انجام دے گی، جیسے کہ عرفات میں جانا، مزدلفہ، رمہ، جمار، یہ وغیرہ، یہ کام کو وہ سر انجام دے سکتی ہے. حیض و نفاس والی جو عورت ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس کے ساتھ جمع کرنا مطلب ہم بستری کرنا جائز نہیں. اگر کوئی جائز سمجھے تو کفر، اور اگر کسی نے گناہ سمجھ کے اسے کر لیا، حرام سمجھ کے اسے کر لیا، تو پھر اس پر توبہ کرنا فرض ہے. اور اگر کسی نے پہلے دنوں میں عورت سے ہم بستریاں جمع کر لیا حیض کے دوران، یا تو اس پر 1 دینار، اور اگر کسی نے آخری دنوں میں اس سے ہم بستریاں جمع کر لیا تو اس پر ½ دینار صدقہ کرنا مستحب ہے. اب یہ سزا سمجھ لیں یا پنشمنٹ سمجھ لیں، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے روک سکے. لیکن اگر عورت حیض سے فارغ ہو گئی، اگر کوئی عورت اب حیض سے پاک ہو گئی ہے، اس کا خون آنا بند ہو گیا ہے اور پانی پر قدرت نہیں یا کسی بیماری کا سبب ہے، تو پھر اس سے جمع کرنا جائز ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد اس سے جمع کیا جائے. حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، ایک پلنگ پر سو بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ شہوت کا غلبہ نہ ہو. تو حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ اس کو ناف سے اوپر والا حصے سے نفع حاصل کرنا اور گھٹنوں سے نیچے والے حصے سے فائدہ حاصل کرنا درست ہے. حیض و نفاس والی جو عورت ہے وہ تسبیح کو ہاتھ لگا سکتی ہے، مصلے کو پکڑ سکتی ہے، بلکہ جو ہی نماز کا وقت ہو تو کولی کر کے تسبیح و تحلیل کر سکتی ہے. اگر وہ کولی نہیں بھی کرتی تو بھی تسبیح و تحلیل کرنا درست ہے. تسبیح و تحلیل سے مراد مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف، درود پاک، یہ سب پڑھنا درست ہے تاکہ اس کی جو عادت ہے وہ قائم رہے. تو حیض و نفاس والی عورت جو ہے وہ اگر ختم شریف کا کوئی کھانا وغیرہ تیار کرنا ہو تو وہ کھانا وغیرہ بھی تیار کر سکتی ہے. حیض و نفاس والی عورت اگر جمعرات کو پاک ہوئی تو جمعرات کو غسل کر سکتی ہے. عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ جمعرات کا دن ہے تو اب جمعرات کو غسل نہیں کرنا بلکہ اگلے دن غسل کیا جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس نے اذان سنی تو اب وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے. حیض و نفاس والی عورت نے اگر کوئی قرآن پاک کی آیت سنی اور وہ سجدے والی آیت ہے تو اب اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کے سامنے انہوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا اور میں نے استحاضہ کا ایک لفظ استعمال کیا تھا. تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے، آیا جو یہ لفظ میں نے استحاضہ استعمال کیا یعنی حیض و نفاس کے دوران میں کہ یعنی جس کو 10 دن سے زیادہ خون آتا ہو یا پھر 40 دن سے زیادہ خون آتا ہو تو وہ اس کا استحاضہ ہے. استحاضہ جو عورت کی شرمگاہ ہے اس سے 3 قسم کے خون نکلتے ہیں، ایک حیض کا خون، ایک نفاس کا خون اور ایک استحاضہ کا. حیض و نفاس کا تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کا رحم ہے، جو عورت کا رحم ہے اگلے مقام سے اسے باہر پھینکتا ہے، یعنی عورت کے رحم سے یہ خون آتا ہے، یعنی حیض اور نفاس کا. اور استحاضہ کا یہ وہ خون ہوتا ہے جو کسی رگ کے پھٹنے کے سبب سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ جو استحاضہ کا وہی حکم ہے جو نکسیر پھوٹنے کا ہے، نہ یہ نماز سے روکتا ہے، نہ یہ روزے سے روکتا ہے، اور نہ ہی یہ وطی یعنی جمع کرنے سے روکتا ہے. اگر کوئی عورت استحاضہ ہو مطلب اس کو حیض میں 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ خون آیا تو پھر وہ استحاضہ والی عورت ہوگی، یعنی معذور عورت ہے. اب وہ معذور عورت ہے. اسی طرح اگر کوئی
اگر کوئی استحاضہ والی عورت ہو یا کسی کو پیشاب زیادہ آتا ہے, اس کو قطرے زیادہ آتے ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں, اس طرح اس کا نکسیر کا معاملہ ہے, اس کو نکسیر پھوٹتی ہے, یا کسی کا زخم درست نہیں ہوتا, تو ایسے لوگ جو ہوں گے یا ایسے افراد ہوں گے یہ معذور لوگ ہیں. اب ان کا حکم کیا ہوگا؟ اب یہ جو معذور لوگ کیا کریں گے کہ جب وقت ہوگا نا, جس وقت وہ اذان ہوئی ہے تو اس وقت کی جو انہوں نے وقتی جو اذان سنی ہے تو اس کے لیے وہ تازہ وضو کریں گے. اس جو انہوں نے وقتی جو نماز کے لیے انہوں نے جو وضو کیا ہے تو اس وضو میں وہ فرض پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں. یہ معذور لوگوں کے لیے ہے, مطلب جن کو جو استحاضہ ہیں, جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں, جن کی نکسیر پھوٹتی ہے یا جن کا زخم درست نہیں ہوتا, وہ لوگ کیا کریں گے کہ اس وقت والی نماز کے لیے وضو کریں گے. اس وضو میں وہ کیا کرتے ہیں کر سکتے ہیں, وہ فرض بھی پڑھ سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو پیچھے والا جو وضو ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا, یعنی اگلی عبادت اگلی نماز کا جو وقت داخل ہوا اس کے لیے اس کو تازہ وضو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو یہ حیض کا جو سلسلہ ہے, امام حاکم نے عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ حیض کا جو آغاز ہوا تھا یہ سیدنا حضرت حوا علیہ السلام پر ہوا جب ان کو زمین پر اتارا گیا. اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر مسلط کیا گیا تھا, اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر نمودار کیا گیا تھا. اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ایک جانور ایسا ہے جس کو عورتوں کی طرح حیض آتا ہے, اور وہ جانور کون سا ہے؟ اور وہ جانور خرگوش یعنی نر خرگوش ہے.